بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم تھوڑا سا بسم اللہ کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ بسم اللہ، یہ تین لفظ بنے ہیں: ایک با، ایک اسم، اور ایک اللہ۔ یہ تین لفظ مل کر ایک لفظ بنا ہے بسم اللہ۔ عربی زبان میں با جو ہے بہت سے معنوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، جن میں سے یہاں جو ہے وہ اس مقام کے اعتبار سے تین معنی جو ہیں وہ مناسب معلوم ہوتے ہیں۔ اب تین کون سے ہیں وہ ہم جان لیتے ہیں۔ پہلا ہے با مصاحبت کے معنی میں، یعنی کسی چیز کے ساتھ ملا ہوا ہونا، متصل ہونا۔ دوسرا معنی استعانت، استعانت کہتے ہیں کسی چیز سے مدد حاصل کرنا۔ تیسرا ہے تبرک، یعنی کسی چیز سے برکت حاصل کرنا۔ یہ با ہے، با کے تین معنی۔ اب اسم جو ہوتے ہیں، اسم کہتے ہیں لغوی، اس یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ علمی چیزیں جن کا جاننا یہاں، یعنی اسم کے بارے میں بہت سی ایسی لغت، ڈکشنری یا علمی چیزیں ہیں جن کا جاننا عام آدمی کے لیے یہاں ضروری نہیں ہے، لیکن یہاں صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اردو میں اسم کا معنی نام ہوتا ہے، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اب اللہ، لفظ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے بڑا اور سب سے زیادہ جامع نام ہے۔ بعض علماء نے اسی کو اسم اعظم بھی کہا ہے، اور یہ نام اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس لفظ اللہ کا تثنیہ، تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے دو کے لیے بولا جانا، اور جمع یعنی اللہ مفرد ہے، ایک نام ہے اور اس کی جمع نہیں آتی، یعنی دو والا جو لفظ ہے وہ بھی نہیں آتا اس کا، اور جمع والا بھی نہیں آتا، کیونکہ اللہ ایک ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اب خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نام ہے اس موجود حق کا جو تمام کامل صفتوں کا جامع ہے، یعنی جمع کرنے والا، جس کے اندر ساری کمال والی صفتیں جمع ہیں۔ اور ربوبیت، ربوبیت کا معنی ہوتا ہے پالنا، اور ربوبیت کے ساتھ اللہ کی صفت ہے، یعنی وہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، اور یکتا ہے یعنی اکیلا ہے، اور بے مثال ہے۔ اس لیے کلمہ جو ہے بسم اللہ، اس کے جو با کے معنی جو تین ہم نے بیان کیے ہیں، ایک تو ساتھ والا معنی، اور دوسرا مدد طلب کرنا، اور تیسرا برکت حاصل کرنا۔ تو اس اعتبار سے ہم یہاں بسم اللہ کے معنی یہ کریں گے کہ اللہ کے نام کے ساتھ، یا اللہ کی مدد کے ساتھ، یا اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ۔ لیکن تینوں صورتوں میں ظاہر ہے کہ یہ کلام نامکمل ہے جب تک کہ ہم اس کام کا ذکر نہ کریں جو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا ہے، یا اللہ کے نام کی برکت حاصل کرنا جہاں مقصد ہو۔ اس لیے قاعدے کے اعتبار سے، نحو کا قاعدہ ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے یہاں اس کے مناسب ہم کوئی نہ کوئی فعل چھپا ہوا مانیں گے، کہ وہ یہاں فعل جو ہے اس کا ذکر نہیں ہے لیکن ہم اس کو ذکر کریں گے۔ مثلا اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، یہ شروع کرنا، یہ فعل ہم نے اپنے طور پہ بڑھایا۔ یا پڑھتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ، اور پھر مناسب یہ ہے کہ یہ جو فعل جو ہم نے اپنے طور پہ ماننا ہے، اس کو ہم نے اللہ کے نام کے بعد ماننا ہے، پہلے نہیں، تاکہ حقیقی طور پر شروع اللہ کے نام سے ہی ہو، یعنی اللہ کا نام پہلے آئے اور وہ کام بعد میں آئے۔
اور یہاں جو مجبوراً با کا لفظ ساتھ ملایا گیا ہے اسم کے، یہ عربی کے لحاظ سے ضروری ہے کہ اس میں صحابہ کرام کے زمانے میں بھی جو صحیفہ جو مصحف عثمانی تھا، حضرت عثمان والا نسخہ جو تھا، اس میں اس بات کی رعایت کی گئی تھی کہ با جو ہے، با کا لفظ رسم الخط میں اسم کے ساتھ ساتھ نہیں لکھا گیا تھا، بلکہ اس کو علیحدہ ملا کر علیحدہ لکھا گیا تھا۔ جیسے با کے ساتھ الف ہو، یعنی بھی اسم اصل میں ہوتا ہے، یعنی یہاں الف وہ ذکر نہیں کیا گیا تو بھی اسم اللہ بنتا ہے، لیکن رسم الخط میں حمزہ کو ختم کر کے با کو سین کے ساتھ ملا کے بسمی کا لفظ بنا دیا گیا، تاکہ شروع جو ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہو، وہ با سے شروع کرنا بظاہر معلوم نہ ہو، لیکن کیونکہ یہ ضروری ہے، ساتھ کے معنی میں آنا ہے، تو اس لیے اس کو ضروری ذکر کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری جگہوں پہ جب یہی لفظ بسمی آیا ہے تو اس کو ایسے نہیں لکھا گیا، بلکہ وہاں بسمی الف کے ساتھ لکھا گیا ہے، با الف سین میم۔ جیسے سورہ علق میں جو اقرا بسم ربک، وہاں اگر ہم کھول کے دیکھیں تو وہاں بسمی میں ساتھ با کے الف بھی لکھا ہوا ہے، لیکن کیونکہ وہ مصحف عثمانی میں رسم الخط میں یہاں حمزہ کو ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے یہاں جو ہے نا وہ سین کے ساتھ با کو ملا دیا گیا، تاکہ شروع اسم اللہ سے ہو جائے، اللہ کے نام سے ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری جگہوں میں یہاں الف لکھا جاتا ہے، اور بسم اللہ کی خصوصیت یہاں صرف یہ بسم اللہ کی خصوصیت ہے کہ با کو سین کے ساتھ ملایا گیا۔ اگر بسم اللہ کے علاوہ کسی بھی جگہ آ جائے تو یہاں با کے ساتھ الف بھی لکھا جانا ہے، جو اسم کا ہے، اسم کا معنی نام ہے، اور با کا معنی ساتھ ہے۔ اب دوسرا لفظ ہے الرحمن۔ اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرا نام ہے الرحمن۔ یہ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں اللہ کی صفتیں ہیں۔ رحمان کا معنی ہوتا ہے عام الرحمہ، اور رحیم کا معنی ہوتا ہے تام الرحمہ۔ عام کا مطلب ہے کہ وہ ذات جس کی رحمت سارے عالم اور ساری کائنات اور جو کچھ اب تک پیدا ہوا ہے اور جو کچھ پیدا ہوگا سب پر حاوی ہو اور سب کو شامل ہو، یہ ہوتا ہے عام، یعنی بالکل عام ہو رحمت۔ اور تام الرحمہ کا مطلب، یعنی رحیم کا جو مطلب ہے تام الرحمہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ رحمت کامل اور مکمل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ رحمان جو ہے یہ اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کی رحمت سے عالم کی کوئی چیز خالی نہ رہے۔ اسی لیے جس طرح لفظ اللہ کا لفظ اللہ کے لیے جمع کا لفظ یا وہ دو والا لفظ نہیں آتا، اسی طرح رحمان کے لیے بھی ایک دو یا تین والا لفظ نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک ہی ذات کے ساتھ خاص ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ دوسرے اور تیسرا یعنی دو دو رحمان یا تین رحمان یا زیادہ، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو رحیم کا لفظ ہے یہ انسان کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، کہ اس کے معنی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا مخلوق میں پایا جانا ممکن نہ ہو، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص سے پوری پوری رحمت کا معاملہ کرے، اس لیے رحیم انسان کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ساتھ بہت مہربان تھے اور رحم والے تھے۔
अब इस रहमान के लफ्ज़ से कि ये अल्लाह के साथ ख़ास है, इससे एक मसला मालूम होता है। वो मसला ये है कि जो नाम होते हैं अब्दुल रहमान, फजलुर रहमान वगैरह नामों में, इसको जो हम बुलाने के लिए किसी को वो अबद का लफ्ज़ छोड़ के या फजल वगैरह का छोड़ के जो सिर्फ रहमान कह के बुलाते हैं, ये नाजायज़ है और गुनाह है। यानी सिर्फ रहमान कह के किसी इंसान को बुलाया नहीं जा सकता। बिस्मिल्लाह में अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना, हुस्ना का माना खूबसूरत, अच्छे नाम, और कमाल की सिफतें, यानी कमाल का मतलब मुकम्मल। अल्लाह के अंदर जो सिफत है वो कामिल होती है, उसमें कोई कमी नहीं होती। तो बिस्मिल्लाह में अल्लाह ताला के नाम और सिफात के सिर्फ दो सिफतें जिक्र की गई हैं, यानी रहमान और रहीम, और ये दोनों रहमत से बनी हैं। और रहमत की वुसअत, रहमत का कमाल होना, कामिल होना, ये दोनों इस चीज की निशानदही कर रही है। इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि पूरे जहान की तख्लीक, यानी उसको पैदा करना, और आसमान ज़मीन और तमाम कायनात के पैदा करने और उनको पालने वगैरह का मंशा जो है, वो सिर्फ अल्लाह की सिफत रहमत है। ना कि अल्लाह ताला को इन चीज़ों की खुद कोई ज़रूरत थी, ना कोई दूसरा इन चीज़ों के पैदा करने पर अल्लाह को मजबूर करने वाला था। ये सिर्फ अल्लाह की रहमत के तकाज़े से ये सारी चीज़ें और इनकी परवरिश के सारे इंतज़ामात वजूद में आए हैं। ये फारसी में वो मशहूर मुहावरा है, माँ नबूदेम व तकादा माँ नबूद, लुत्फ़ तू ना गुफ्तई माँ मी शनूद। मतलब ये है कि हम नहीं थे और हमारी तरफ से कोई तकाजा भी नहीं था, आपकी मेहरबानी ने हमारी वो दुआ भी सुन ली जो हमने मांगी भी नहीं थी। अब इसमें ये तो है बिस्मिल्लाह। अब ये क्योंकि कुरान शुरू कर रहे हैं, तो कुरान के शुरू करने से पहले तावुज़ ज़रूरी होता है, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तावुज़ का माना होता है, तावुज़ उसको कहते हैं, उसका मतलब होता है आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना। कुरान करीम में इरशाद है, सूरतुन नहल की आयत है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्ताइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो अल्लाह अल्लाह से अल्लाह से पनाह मांगो शैतान मरदूद के शर से। तो कुरान की क़िराअत से पहले, यानी जब हम कुरान पढ़ने लगें, स्टार्ट करने लगें, तो उससे पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ना, ये इस पर इत्तेफाक है कि यह सुन्नत है। चाहे नमाज की तिलावत के अंदर हो, यानी वो तिलावत नमाज के अंदर पढ़ें या नमाज से बाहर पढ़ें, यानी शुरू में एक दफ़ा तावुज़ यानी औज़ु बिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। और ये तावुज़ यानी औज़ु बिल्लाह पढ़ना ये ख़ास है कुरान के साथ। कुरान की तिलावत के अलावा कोई और काम अगर को शुरू करना हो तो उससे पहले तावुज़ यानी औज़ु बिल्लाह पढ़ना सुन्नत नहीं है, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। जब कुरान करीम की तिलावत की जाए तो उस वक़्त औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों पढ़नी चाहिए। हाँ, दरमियान तिलावत में अगर एक सूरत ख़त्म होकर दूसरी सूरत शुरू हो, तो सिवाय 10वें पारे के जो सूरत तौबा है उसके अलावा हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह दोबारा पढ़ी जाएगी, औज़ुबिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी। अगर वो सूरत दरमियान तिलावत में आ गई, अगर वो तिलावत के स्टार्ट में आई है तो फिर औज़ुबिल्लाह पढ़नी है साथ। हाँ, अगर सूरत तौबा से ही हम तिलावत करना शुरू करें तो फिर औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह उसके शुरू में भी पढ़नी पड़ेगी। अब ये बात हम कल पढ़ चुके हैं कि कुरान मजीद में
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ نمل کی آیت کا ایک حصہ ہے، اور ہر دو صورتوں کے درمیان میں مستقل آیت ہے، اس لیے اس کا احترام قرآن مجید کی طرح واجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں، جیسا کہ قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جنابت یعنی جس صورت میں غسل واجب ہوتا ہے، یا حیض و نفاس کی حالت میں، اس کو بطور تلاوت پڑھنا بھی پاک ہونے سے پہلے جائز نہیں ہے، بطور تلاوت۔ ہاں کسی کام کے شروع میں، جیسے کھانا کھانے سے پہلے یا پانی پینے سے پہلے بطور دعا کے پڑھ سکتے ہیں، وہ جائز ہے، یعنی بطور آیت کے نہیں، بطور دعا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ پہلی رکعت کے شروع میں اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، یعنی سنت ہے۔ اب بسم اللہ یا اعوذ باللہ اونچی پڑھنی ہے یا آہستہ پڑھنی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ہم ہم کیونکہ حنفی ہیں تو حنفیوں کے نزدیک جو ہے اعوذ باللہ بسم اللہ اونچی پڑھنے والی نماز میں بھی آہستہ ہی پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسری رکعت میں، یعنی جو دوسری رکعت ہے شروع کرنی، اس میں جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اس سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھیں گے۔ اب دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد جو دوسری سورت شروع کرتے ہیں، مثلا 7 سورت ملانی ہوتی ہے، تو اس میں اس سے پہلے دوسری سورت سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اگر پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے۔ اب چاہے وہ نماز اونچی پڑھنے والی آواز میں ہو، چاہے وہ آہستہ والی، یعنی فجر کی ہو یا عصر کی ہو، دونوں صورتوں میں، یعنی پہلی سورہ فاتحہ کے بعد جو دوسری سورت پڑھنی ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی نہیں چاہیے۔ لیکن بعض، اس میں بھی بعض ائمہ کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے، تو مطلب یہ ہے کہ گنجائش ہے اگر پڑھنی ہو تو۔